الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ حقیقت پیش کریں اور مجھے اس انداز سے پڑھاؤں اس سے بہتر انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام، امام احمد رضا خاں علیہ رحمت و رضوان، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں گویا ہوتے ہیں کہ پیش حق مصدار شفاعت کا پیش حق مصدار شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی چاہے آپ کن آنکھوں سے ہو، دل نکل جانے کی چاہے آپ کن آنکھوں سے ہو، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم کو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ڈاکٹر اقبال اپنے انداز میں کچھ یوں کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید کی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوگ تو قلم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، الحمدللہ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب دانِ غیوب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان کی پر مبعوث فرمایا، اور اس مہینے کا نام ربیع الاول ہے، پہلی فصل بہار۔ کائنات کی پہلی فصل بہار کے نام سے اس مہینے کو یاد کیا گیا جس مہینے میں اللہ نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اور اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو مولا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے،
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تحقیق ہم نے مسلمانوں پر احسان فرمایا، مومنین پر احسان فرمایا جب ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اگر ہم اپنی ارد گرد نظر ڈالیں، اگر ہم کم از کم اپنے جسم ہی پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں صرف ہمارے جسم میں موجود ہیں. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار نہیں کر سکتے، تم گن نہیں سکتے. اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمانے کے باوجود کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کا احسان کیا اسے آنکھ دے کر. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے انسان کو زبان دے کر احسان فرمایا. مگر جب باری آئی محمود خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو مولا فرماتا ہے ہم نے مومنین پر احسان کیا. بلکہ صرف مومنین پر نہیں، پوری کائنات پر اللہ رب العزت کا احسان ہے جو اس نے اپنے محبوب کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر رہے ہیں اور میلاد النبی منا رہے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تارجمان ایک شخص ہے جس نے اپنے گھر کے آنگن میں کچھ گلاب اگائے، کچھ پھول اگائے. جب پھول اگ گئے، پھول کھلکھلانے لگے، اس کے بعد اس نے اپنے اس باغ کے سامنے ایک نوٹس لگا دیا کہ خبردار ان پھولوں کو کوئی نہ چھوئے، گلابوں کے چہرے کو کوئی نہ چھوئے، گلابوں کی پنکھڑیاں کوئی نہ توڑے. جب آپ نے نوٹس لگا دیا اس شخص نے تو ظاہر سی بات ہے جب کوئی گزرے گا، جب اس نوٹس کو پڑھے گا تو وہ کوشش کرے گا اس سے دور رہے، ان پنکھڑیوں کو نہیں توڑے گا، وہ اس کو نہیں چھوئے گا. مگر جب ہوائیں چلے گی اور جب نسیم سیری اس گلاب کو جھلائے گی اور جب نکھتے گلاب پھیلے گی، کیونکہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ اس خوشبو کو پابندی لگا سکتے ہیں؟ گلاب کی خوشبو کو زنجیریں پہنا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اسی طرح آج دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس بات کی پابندی ہے کہ اسلام اور تعلیمات اسلام پر پابندی لگائی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے لوگوں کو دور کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات پر روک لگا دی گئی. لیکن دیکھا یہ گیا جب آپ کی تعلیمات وہاں تک پہنچی گئے تو پھر پوری دنیا اس سے معطل ہوتی چلی گئی ہے. پوری دنیا نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے. وہ صبح انقلاب تھے، وہ آفتاب رسالت میں طلوع ہوا تو پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا. وہ صبح انقلاب میں دنیا آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہے، قیامت تک فائدہ اٹھا رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی عظیم ہے. جہاں جہاں میرے آقا کی تعلیمات کی روشنی پہنچی ہے تمام لوگوں نے اس بات کو قبول کیا. آپ دیکھیں کہ بہت سارے اس دنیا میں بہت سارے ایام منائے جاتے ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف ایام منائے جاتے ہیں. کہیں پر یوم آزادی منایا جاتا ہے، کہیں پر چلڈرن ڈے منایا جاتا ہے، کہیں پر یوم اساتذہ منایا جاتا ہے، کہیں پر یوم والدین منایا جاتا ہے، فادرز ڈے منایا جاتا ہے، مدرز ڈے منایا جاتا ہے. بہت سارے ایام لوگ مناتے ہیں. اور آج کے دور میں دنیا اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طور پر دنیا میں امن اور سکون قائم کیا جائے اور دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جائے. مختلف حقوق کی بات کی جاتی ہے، کہیں پر حقوق انسانی کی بات کی جاتی ہے، کہیں پر حقوق نسواں کی بات کی جاتی ہے، کہیں پر حقوق والدین کی بات کی جاتی ہے. جہاں جہاں دیکھیں مختلف باتیں ہوتی رہتی ہیں. اگر آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے لیے کیا ہمیں حکمات عطا فرمایا. چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے
جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، جس کی مثال دنیا کا کوئی بھی ملک نہیں بیان کر سکتا، اور جو ضابطہ، جو نظام اسلام نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کی صورت میں جو مکمل ضابطۂ حیات ہمیں عطا فرمایا، وہ دنیا کا کوئی ملک نہیں عطا کر سکتا۔ دنیا کا کوئی ملک چاہے پوری دنیا میں کرنا چاہے، پھر بھی اسلام نے جو عطا کیا وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ جو بناتے ہیں وہ پاسٹ، ماضی اور حال کو دیکھ کر مناتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا، جو نظام حیات دیا گیا، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا، اور اللہ رب العزت عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ ماضی بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے حال دیکھتا ہے، اللہ کے یہاں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظام حیات ہمیں عطا کیا، اس کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا پر احسانات کیا ہے؟ مسلمانوں پر تو ہے، مگر پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پر میرے آقا کا احسان نہ ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اس خاندانی کی چیز پر تشریف نہیں لائے تھے، جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اگر ہم اس سے پہلے کا زمانہ دیکھیں تو انسان کتنا ذلیل ہو چکا تھا، انسان کتنا رسوا ہو چکا تھا، انسان کی پیشانی کہاں کہاں جھک رہی تھی، انسان پہاڑوں کے سامنے جھکا ہوا تھا، انسان سمندر کے سامنے سجدہ ریز تھا، انسان سورج کی پرستش کر رہا تھا، انسان چاند کو پوج رہا تھا، انسان ستاروں کی پوجا کر رہا تھا، حتیٰ کہ ہر طاقتور چیز کو انسان پرستش کر رہا تھا، اور ہر طاقتور چیز کے سامنے انسان جھکا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے لاکھوں معبود ایسے تھے، جھوٹے معبود، جن کے سامنے انسان کی پیشانی جھکی ہوئی تھی، مگر جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو انسان کو تمام بتان باطل سے کی عبادت سے آزاد کرا کر ایک خدا کی بندگی کا شعور عطا۔ سب سے بڑا احسان اللہ کے رسول کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہماری پیشانی کو تمام بتان باطل کی عبادتوں سے آزاد کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنے پر ہمیں اس کا شعور عطا کیا۔ اور آپ کو بتاؤں میں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کتنے معبودان تھے، کتنے معبود تھے؟ تقریباً 365 کروڑ معبود تھے جن کے سامنے انسان اپنی پیشانی کو جھکا رہا تھا۔ سب سے زیادہ پوجا اور سب سے زیادہ پرستش سورج کی ہوتی رہی اور چاند کی ہوتی رہی، ستاروں کی پرستش ہوتی رہی۔ چاند اور سورج کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا۔ تو پتا چلا چاند اور سورج ہمارے معبود نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پر بلایا، معراج کے لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، جب آقا تشریف لے گئے ہیں تو دنیا نے دیکھا جب آقا پہنچے ہیں تو چاند آپ کے قدموں کی خاک بن چکا ہے، سورج آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، ستارے آپ کے قدموں کے نیچے ہیں، کہکشاں جلوہ فشاں ہے۔ اور جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے تشریف لا رہے ہیں، جب واپس تشریف لا رہے ہیں، صبح قرآن اعلان کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ پروردگار عالم جو لے گیا اپنے بندے خاص کو دنیا میں چاند کی پرستش کرنے والے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے اے دنیا میں سورج کو پوجنے والے، ستاروں کی پرستش کرنے والے، آگاہ ہو جاؤ، چاند اور سورج جس کے قدموں کی خاک بن چکے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، معبود نہیں ہے۔ یہ تصور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول کا سب سے بڑا احسان کہ اللہ کے رسول نے ہماری پیشانیوں کو تمام بتان باطل کی عبادتوں سے آزاد کر کے ایک اللہ رب العزت کی عبادت کا شعور عطا فرمایا۔ اس کے بعد آگے چلیں گے۔ آج دنیا بات کرتی ہے حقوق انسانی کی، آج دنیا بات کرتی ہے حقوق نسواں کی، اور بڑے فخر کے ساتھ بات کرتی ہے ہم نے حقوق انسانی کو ادا کیا، ہم نے حقوق انسانی کی بات کی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ
اگر سب سے پہلے اگر کسی شخص نے حقوق انسانی کی بات کی ہے تو مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ مصطفیٰ دان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حقوق انسانی کے جو قوانین عطا کیے، حقوق انسانی کے جو ضوابط عطا کیے، یہ جو آج حقوق انسانی کی بات کر رہے ہیں 100-200 سال پہلے کی، ان کے جو قوانین اور ضوابط ہیں ان سے کئی زیادہ قوانین اور ضوابط اللہ کے رسول نے حجۃ الوداع کے خطبے میں عطا فرمائے۔ اگر ہم حجۃ الوداع کے خطبے کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہیں پر آپ نے حقوق انسانی کی پورا جو منصوبہ ہے، پورا منشور ہے، وہ ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے بھائیوں کا خون ایسے ہی حرام ہے، ایسے ہی حرمت والا ہے جیسا یہ مہینہ، جیسا یہ دن تمہارے لیے حرمت والا ہے۔ بتائیں وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا، وہ دن کون سا دن تھا؟ وہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، وہ دن یوم عرفہ کا دن تھا۔ عرفہ کے دن کتنا حرمت والا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم ہے۔ اللہ کے رسول نے کتنی پیاری مثال دے کر فرمایا، جس طرح یوم عرفہ تمہارے لیے حرمت والا ہے، جس طرح حجۃ الوداع کا ذوالحجہ کا مہینہ تمہارے لیے حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کا خون بھی تمہارے لیے اسی طرح حرمت والا ہے۔ یہ حقوق انسانی کی بات 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ سبق سکھایا۔ حقوق انسانی کی بات آج کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا ولم یغفر کبیرنا فلیس منا، جو ہم میں سے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر آپ دیکھیں اس حدیث پاک کو تو پوری دنیا کا سکون اس حدیث پاک کو پوشیدہ ہے۔ یا تو کوئی ہم سے چھوٹا ہوگا یا کوئی بڑا ہوگا، اگر ہر کوئی اپنے سے چھوٹے پر شفقت کرنا شروع کر دے، ہم میں سے اگر ہر کوئی اپنے سے بڑے کی عزت کرنا شروع کر دے، نہ کوئی جھگڑا ہوگا، نہ کوئی قتال ہوگا، نہ کوئی لڑائی ہوگی، سب امن و سکون سے رہیں گے۔ یہ سلیقہ، یہ حقوق انسانی کے قواعد اللہ کے رسول نے ہمیں 1450 سال پہلے عطا فرمائے۔ اس کے بعد حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں۔ حقوق نسواں، آج لوگ یہ کہتے ہیں حقوق نسواں کے جو منتظمین ہیں کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دیے، ہم نے عورتوں کو برابری کے حقوق دیے ہیں۔ میں ذرا ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ چاہیں اپنے ماضی میں 300-400 سال پہلے ذرا اپنا ماضی دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے حقوق نسواں کی بات کس نے کی؟ سب سے پہلے حقوق نسواں کی دعوت کس نے دی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لائے جس زمانے میں زندہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تاریخ ترین دور میں تشریف لائے جس دور میں بیوہ کو کچھ نہ سمجھا جاتا تھا، یہ کہا جاتا تھا کہ بیوہ یہ نحوست ہے مرد کے لیے، اس لیے کہ اس کے اور اس شوہر کو جو موت آئی ہے، اس کا شوہر جو مرا ہے وہ اس عورت کی نحوست کی بنا پر مرا ہے۔ عورت، بیوہ عورت کو کچھ نہ سمجھا جاتا تھا، اس کو ایک الگ کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اس کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ لیکن میرا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمانے میں تشریف لا کر آپ نے 25 سال کی کڑیل جوانی میں، عین شباب کے دنوں میں، جس وقت کائنات کی ساری رعنائیاں آپ کے قدموں سے لپٹی ہوئی نظر آتی ہے، اس عین جوانی کے موقع پر اللہ کے رسول نے 40 سالہ بیوہ عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ کو اپنے نکاح میں لے کر پوری امت کی ماں بنا دیا۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام عورت کو میرے آقا نے عطا فرمایا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس کے یہاں 3 بچیاں پیدا ہو، اس کو پال پوس کر بڑا کر کے نکاح کر دے، ان کی شادی کر دے، اللہ اس کو جنت میں داخل عطا فرمائے۔ قربان جاؤں المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پر، آپ نے کوئی گوشہ نہیں چھوڑا۔ جب فرمایا 3 بیٹیاں تو اللہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ جس کے یہاں 2 بچیاں اس کا کیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ اس کو بھی جنت میں داخل عطا۔ اس کے بعد پھر عرض کیا یا رسول اللہ جس کے یہاں 1 بچی کی ولادت ہو، عائشہ اللہ کے یہاں کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ اس کو بھی جنت میں داخل عطا۔ سبحان اللہ۔
اس زمانے میں اللہ کے رسول نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا، اور آج یہ جو عورت حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، برابری کی بات کرتے ہیں، ذرا اس سے پوچھے آپ نے عورت کو عورت کے حیثیت سے کیا حقوق دیے ہیں؟ آج جو تم حقوق کی بات کر رہے ہو، جو عورت کو حقوق کی بات کر رہے ہو، برابری کی بات کر رہے ہو، وہ برابری تو آپ کس طور پر دے رہے ہو کہ مرد کے برابر چلنا سکھا رہی ہے، بلکہ مرد کی جس طرح مرد زندگی گزارتا ہے اس طرح عورتوں کو زندگی گزارنے کو وہ لوگ حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے آقا نے جو حقوق نسواں کی بات کی ہے، میرے آقا نے عورتوں کو جو مقام عطا کیا ہے، نہ وہ صبح قیامت تک دنیا نے آج تک دیا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی دنیا کا کوئی شخص دے سکتا ہے۔ یہ حقوق نسواں کی بات میرے آقا نے سب سے پہلے فرمائی، اور حقوق عورتوں کو میرے آقا نے ایسے عطا فرمائے کہ کوئی شخص اس کا گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جس زمانے میں ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس زمانے میں میرے آقا بچیوں کی ولادت پر جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ بچے کی ولادت پر جنت کی خوشخبری نہیں سنائی گئی، لیکن بچے کی ولادت پر جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک گھر بہت روشن ہے، رات کا وقت تھا، گھر بڑا روشن نظر آ رہا تھا۔ صحابہ کرام سے پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے، گھر بڑا منور نظر آ رہا ہے، رات کا وقت تھا، لائٹیں تو تھی نہیں اس وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ جا کر دیکھو اس گھر میں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہوگی یا کسی یتیم کی پرورش ہوئی ہوگی۔ یہ مقام میرے آقا نے عورتوں کو دیا۔ جس وقت میرے آقا عورتوں کو حقوق کی بات کر رہے تھے، اس وقت ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگتے ہیں، بلکنے لگتے ہیں۔ اس نے کیا حضور پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے یا رسول اللہ جب آپ نے اس طرح کی بات کی ہے عورتوں کی تو مجھے اپنی بچیاں یاد آ گئی، میں اپنی 6 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا ہوں، میں اپنی 5 بچیوں کو زندہ درگور کر چکا تھا، میں شام کے سفر کے لیے نکلنے والا تھا، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ میری عورت کے میری بیوی کے پیٹ میں ایک نئی زندگی انگڑائیاں لے رہی ہیں۔ میں نے اس سے کہا میں سفر پر جا رہا ہوں، اگر بچے کی ولادت ہو بچہ پیدا ہو اس کو پالنا، اگر بچی ہو تو اس کو دفن کر دیں۔ وہ شوہر وہ صحابی شام کے سفر سے لوٹتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا، کیا بات ہے؟ کہا ہمارا وہ بچہ پیدا ہوا تھا، دفن ہو گیا۔ اس کے بعد چند سالوں کے بعد جب وہ اپنے گھر اچانک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی بیوی ایک 8 سالہ بچی کی بال سنبھال رہی ہے، 8 سال کی بچی کے بال سنبھال رہی ہے۔ وہ حیران ہو گئے، غصے ہو گئے، میرے گھر میں بچی نحوست عورت، مجھے یہ کون بچی ہے؟ کہا میرے شوہر ہے، میرے سردار، یہ وہی بچی ہے جس کو تم سفر شام کے لیے جب روانہ ہوئے تھے تو میرے پیٹ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ جب بچی کی ولادت ہوئی میں نے چاہا کہ اس کا گلا دبا کے مار ڈالوں، لیکن میری ممتا نے مجھے اجازت نہیں دی، میرے رحم نے مجھ کو اجازت نہیں دی۔ کہا ہے عورت اے ماں تیرے یہاں کوئی بچہ نہیں ہے، یہ تیری اولاد ہے، اس کو چھوڑ دے۔ میں نے چھوڑ دیا، میں یہودن کے یہاں لے آیا، جب آپ نے مجھے وہاں سے لے آتی ہوں جب آپ آ جاتے ہیں اس کو دے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میں کچھ نہیں بولا، جب رات کا وقت سناٹا چھایا میں نے اس بچی کو اس کی ماں کی گود سے اس کے بستر سے چپکے سے نکالا، منہ بند کر کے اس کو لے گیا اس جگہ جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے۔ وہ بچی ماں ماں چلا رہی ہے، لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی، میں نے قبر کھودنا شروع کیا، قبر کھودی، اس بچی کو دفن کر دیا۔ اللہ، جب میں واپس لوٹ رہا تھا تو اس بچی کی آواز سنائی دے رہی تھی ابا ابا، مجھے ایسا لگا میری بچی مجھے آواز دے رہی، جب میں نے مڑ کر دیکھا قبر بنی ہوئی ہے، کوئی ہے نہیں، اس وقت مجھے احساس ہوا وہ بچی کا نہیں میرے ضمیر کی آواز مجھے دے، میرا ضمیر مجھے آواز دے رہا تھا، میرا ضمیر مجھے آواز دے رہا تھا اگر بچی زندہ ہوتی ایک مرتبہ انتقام لیتی، ضمیر زندہ ہو جائے بار بار انتقام لے گا۔ یا رسول اللہ اس وقت سے لے کر آج تک میرا ضمیر مجھ سے انتقام لے رہا ہے۔ اللہ، اس کے بعد میرے آقا نے عورتوں کو یہ مقام عطا کہتے ہیں سرا سے سریا تک پہنچا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف، حقوق نسواں کے بعد
لوگ بات کرتے ہیں حقوق کے والدین ہیں، یوم والدین، مدرس ڈے مناتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کیا ضابطہ عطا فرمایا، کیا درس دیا اپنے والدین سے محبت کا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن جب کہتا ہے والدین کے حق میں تو فرماتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ تو میرے والدین پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے مجھے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا، اور جس طرح انہوں نے میری رحم کے ساتھ اور رحم فرما کر میری تربیت فرمائی۔ تو قرآن تو یہ اعلان کر رہا ہے، یہ جو حقوق کے والدین کی بات کر رہے ہیں، یوم والدین منانے کی بات کر رہے ہیں، وہ یا تو ان سے فون پہ بات کر لیتے ہیں یا ایک آدھ بار مل لیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ لیکن میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی رسول آئے میرے آقا کی بارگاہ میں، عرض کیا رسول اللہ ایسے زمین جس پر اگر کچا گوشت ڈال دیا جائے تو وہ گوشت بھی پک جائے، بھن جائے، ایسی تپتی ہوئی زمین پر میں اپنی ماں کو لے کر 6 میل تک چلا ہوں اپنے کندھے پر، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ تو چھوٹا تھا، تو نے بستر میں پیشاب کر دیا، اس وقت تیری ماں نے وہ بستر دھویا، پاک کیا، اور دوسرا بستر نہ ہونے کی وجہ سے خود گیلے بستر پر سوئی اور تجھے اپنے سینے سے چمٹا کر سلایا۔ سن، اس ایک رات کا بھی حق ابھی تک ادا نہیں ہوا۔ یہ درس، یہ سبق میرے آقا نے ہمیں عطا فرمایا والدین کے متعلق۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تارے دیواروں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری دنیا پر جو احسانات فرمائے ہیں، ان احسانات کو بھی ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان احسانات کو اگر ہم گنے، ان احسانات کی فہرست میں اتنا وقت لگ جائے گا۔ اگر ہم آگے چلیں تو پھر بات آتی ہے مساوات کی، یوم مساوات، برابری، حقوق کے مساوات، برابری کے حقوق۔ یہ دنیا ہے، پہلے دنیا تقسیم کرتی ہے، بانٹتی ہے، پھر اس کے بعد جوڑنے کی بات کرتی ہے، برابری کی بات کرتی ہے۔ پہلے دنیا نے یہ ضابطہ بتایا کہ یہ برہما کے سر سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کے سینے سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یہ اس کے پیر سے پیدا ہوا ہے۔ جو سر سے پیدا ہوا وہ حکومت کرے گا، جو سینے سے پیدا ہوا وہ وزارت کرے گا، وہ تجارت کرے گا، جو پیر سے پیدا اور جو پیٹ سے پیدا ہوا وہ لڑے گا، اور جو پاؤں سے پیدا ہوا وہ جھاڑو دے گا۔ تم نے پہلے یہ خود بانٹا ہے، اس کے بعد حقوق کے مساوات کی بات کرتے ہیں۔ آؤ، میرے آقا نے کس طور پر مساوات کی بات کی ہے؟ میرے آقا نے سب کو برابر کا حق دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظام ہمیں عطا فرمایا، اس نظام میں یہ ہے اگر غریب پہلے آتا ہے مسجد میں، وہ پہلے سب کھڑا ہوتا ہے، امیر بعد میں آتا ہے، وہ بعد میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوتا ہے اور جب وہ امیر سجدہ کرتا ہے تو حال یہ ہوتا ہے جہاں غریب کا پاؤں ہوتا ہے وہاں امیر کا سر ہوتا ہے۔ اور یہ نظام محلے کی مسجد سے لے کر کعبہ تک ہے۔ یہ مساوات کا درس اسلام نے دیا ہے، یہ مساوات کا درس محسن انسانیت نے دیا ہے، محسن کائنات نے دیا ہے۔ اگر تمہیں بات کرنی ہے حقوق کی، اگر تمہیں بات کرنی ہے حقوق انسانی کی، اگر تمہیں بات کرنی ہے حقوق والدین کی، حقوق اولاد کی، حقوق نسواں کی، آؤ میرے آقا کی بارگاہ میں آؤ، آؤ میرے آقا کے قدموں سے لپٹو، میرے آقا کے قدموں میں وہ ہر چیز مل جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر چیز عطا فرمائی۔ اگر تمہیں دن منانا ہے، یوم آزادی منانی ہے، سب سے پہلے مناؤ عید میلاد النبی، مناؤ اس ذات کا دن مناؤ جنہوں نے تمہاری پیشانی کو معبودان باطل کی عبادت سے آزاد کر کے ایک اللہ رب العزت کے سجدے کا حکم عطا فرمایا اور ایک اللہ رب العزت کی عبادت کا شعور عطا فرمایا۔ اگر تمہیں یوم والدین منانا ہے، اس ذات کا دن مناؤ جنہوں نے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے جنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے کے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے جنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے کے۔ پتا چلا ایک مجاہد جان دے کر جو مقام حاصل کرتا ہے، ایک بیٹا ماں کی خدمت کر کے وہ مقام حاصل کرتا ہے۔ اگر تمہیں یوم والدین منانا ہے تو آؤ میرے محسن کائنات کا دن مناؤ، انیس بے قصا کا دن مناؤ،
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے دن مناتے ہیں لوگ، اور وہ بھی مناتے ہیں جو دن نہیں مناتے، جو کہتے ہیں دن منانا بدعت ہے، اور جب ان کا دن آتا ہے تو وہ ہر دن مناتے ہیں۔ لیکن جب میرے آقا کی باری آتی ہے، جب میرے آقا کی ذات کی فضیلت کی باری آتی ہے، تب کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، یہ تو صحابہ کرام نے نہیں کیا تھا۔ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بغض بھرا ہے کہ جب میرے آقا کی شان کی بات آتی ہے انہیں بدعتیں نظر آنے لگتی ہے۔ جب بدعتیں نظر آتی ہے تو ختم بخاری کے وقت ان کی بدعت کہاں جاتی ہے؟ ختم قرآن کے وقت ان کی بدعتیں کہاں جاتی ہیں؟ تب انہیں بدعت نظر نہیں آتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، اگر دین منانا ہے تو سب سے پہلے اس ذات گرامی کا دین مناؤ جس کی وسیلے سے اور جس کے برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کا پیدا فرمانا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہ فرماتا، میں زمین و آسمان کو پیدا نہ فرماتا، دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ اور عبادت میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ میں اپنے رب بنے کا بھی اعلان نہ فرماتا۔ تو جس ذات کے صدقے میں ہمیں دنیا کی ساری نعمتیں ملی، کیوں نہ ہم اس کا ان کا دن منائیں، کیوں نہ ہم ان کی شان بیان کریں، کیوں نہ ہم ان کی فضیلتیں بیان کریں، کیوں نہ ہم ان کا ڈنکا بجائے، ان کے نام کا نعرہ لگائے۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران جو کچھ خطا ہوئی ہو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب کو تو پھر معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔